جوڑوں کے درد کا علاج قرآن کی مدد سے۔ قرآن کی مدد سے جوڑوں کے جسم کے درد کا علاج آج ہمارا یہ موضوع ہے کہ جوڑوں کے درد کا جو پرابلم ہے اولڈ ایج کے اندر ہمارے سب بزرگوں کو، ایون ہمیں، مطلب جو بھی انسان 40-50 سے ابو جاتا ہے، تو آج کل تو بچوں کو بھی یورک ایسڈ کا بہت پرابلم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جوڑوں کا درد جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے آج کل ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس بھی بہت سارے دوستوں کے رابطے ہوتے ہیں کہ جوڑوں کے درد کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل بتائیں جس سے کہ بچا جا سکے، کیونکہ یہ تکلیف ظاہر ہے کہ جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر بہت شدت اختیار رہ جاتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ دوا تو کرنا سنت ہے، دوا کی بھی بہت ضرورت ہے، لیکن دوا کے ساتھ دعا جو ہے وہ بھی کام آتی ہے۔ تو ہم نے بہت اس کے اوپر دیکھا بڑی چیزوں کو۔ ویسے میں پہلے بھی جوڑوں کے درد کے لیے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے شیئر کیا تھا کہ مجھے خود سے ایک فیملی ایشو کریٹ ہوا تھا جس کو ہم نے اس دعا کی مدد سے جو ہے وہ ٹھیک کیا۔ تو آج اسی چیز کا ایک اور ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بھی بڑی آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے کہ اگر جوڑوں میں شدید درد رہتا ہو، ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں، پاؤں میں، پیروں میں، گھٹنوں میں، مطلب من جملہ آپ کے پورے جو ہے وہ جسم میں درد رہتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ایج کے اندر آ کے جب مطلب تھوڑی سی ایج بڑھتی ہے تو پھر بے احتیاطی جو خوراک میں ہم ڈائٹ میں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم تو ہوتے ہیں، اور پھر ہم ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں کے چکر ہمیں لگانے پڑ جاتے ہیں۔ تو کیلشیم کی کمی جو ہے وہ بھی اس کی ایک ریزن ہے، لیکن مین بات آ جاتے ہیں مدعے پہ کہ قرآن سے اس کی مدد۔ دیکھیے، ایک تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی صفاتی نام میں آپ جس نام کا جس طرح سے استعمال کریں گے اس کے اثرات آپ کی باڈی میں آتے ہیں، مطلب ویسی اثرات آپ کو ملتے ہیں۔ اب یا کبھی ہو یا قادر ہو، اب یہ جو نام ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کا مطلب ہے کہ طاقتور۔ تو آپ یا کبھی ہو یا قادر ہو کی اگر آپ تسبیح جو ہے وہ ایک ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، یا کم از کم صبح اور شام ایک تسبیح پڑھ لیں، تو اس سے جو ہے وہ جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو جوڑوں کا درد کا جو مسئلہ جن لوگوں کو رہتا ہے تو وہ اللہ کا ایک اور صفاتی نام جس کو آپ نے کئی بار بزرگوں نے اس کو اسم اعظم سے بھی مطلب ہے کہ تسلیم کیا کہ اس لیے شاید یہی اسم اعظم ہو، کیونکہ اسم اعظم والی آیات میں اس کا استعمال ہوا بار بار، وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ اب یا حیو یا قیوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو الفاظ ہیں، یہ صفاتی نام ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا، یا حیو یا قیوم۔ اچھا، یا حیو یا قیوم جو ہے وہ اس کے دو طریقے ہیں اس جوڑوں کے درد سے آزادی حاصل کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی تکلیف کا شروعات ہے تو دین آپ جب نماز کے بعد رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد آپ 3 بار یا 5 بار یا حیو یا قیوم و برحمتک استغیث یہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس کی ایک روٹین بنائیں تو اس سے بھی آپ کو یہ جوڑوں گھٹنوں کا درد جو ہے اس سے فاقہ ہوگا۔ اب لیکن اب پوزیشن ایسی ہو گئی کہ نماز بھی بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہے اور رکوع میں مطلب وہ ہوتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو ہم نے اس کو کئی دفعہ اس طرح سے بھی استعمال کیا کہ یا حیو یا قیوم، اس کو آپ کالی سیاہی سے کسی سفید کاغذ پر 786 بار لکھ لیں، یا لکھوا لیں کسی سے خوبصورت کر کے چھوٹا چھوٹا، زبر دیر کا خیال رکھیے گا۔ تو یہ 786 بار اگر آپ ایک کاغذ پر لکھوا کر اسے بازو پہ باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، یا بازو پہ باندھ لیں، دائیں بازو پہ باندھ لیں، یا پھر اس کو گلے میں پہن لیں، تو اس سے آپ کے جوڑوں کے جو مسائل ہیں، جوڑوں کے درد ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہی آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ان باکس میں اور نمبر پہ بھی رابطہ کر رہے تھے کہ جی جوڑوں کے درد کا بتائیں، تو یہ میں نے 1-2 چیزوں کے لیے انہوں نے کہا تھا، ایک نظر بد کے لیے، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو عمل ہے اگر آپ اس کو گلے میں لکھ کر پہنتے ہیں 786 بار، تو یہ نظر بد کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو بری نظر لگی ہو تو وہ بھی اللہ کے حکم سے اس کے پہننے سے وہ بری نظر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 in 1 مطلب وہ ہے، اس کو بولے 2 in 1 وظیفہ، مطلب آپ اس کو 2 فوائد ایک ہی عمل سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔